بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم عزیز و دوستو، ایسا لگ رہا تھا کہ کل ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں. دیکھتے دیکھتے پتہ چلا کہ پہلا عشرہ بھی ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ بھی ختم ہو گیا، تیسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے، یعنی کہ رمضان مبارک ہم سے الوداع ہو رہا ہے. تو ہر ساتھی اپنے اعتبار سے سوچ لے کہ میں نے کتنا اللہ کو راضی کر لیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کتنا عمل کرنے والا بن گیا، اللہ کے رسول کی سنتوں پر کتنا عمل کرنے والا میں بن گیا. رمضان مبارک کا مہینہ ہم لوگ اس انداز سے سوچ سکتے ہیں، جو دیندار ہوتے ہیں وہ اس کی گھڑیوں کو، اس کی ساعتوں کو، اس کے ہر ایک منٹ کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو لوٹنے کی، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح ایک تاجر، دکاندار، اب تو خیر اس سال کورونا کی وجہ سے پورے کے پورے بازار بند پڑے ہوئے ہیں، ورنہ عام طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں، ہر سال دیکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے دکاندار اپنے پرانے اسٹاک کو ختم کر دیتا ہے، نیا اسٹاک لے کے آ جاتا ہے. پھر جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں، عید کے ایام قریب ہوتے ہیں تو دکاندار اپنی نیند کو نیند نہیں سمجھتا، ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پورے سال کی کمائی ہے. پورے دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی سو نہیں پاتا، پھر بھی وہ پوری طرح قربانی دیتا ہے. دکان میں جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، 2 3 4 گھنٹے مسلسل کھڑا ہو کر تجارت کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے پورے سال کی یہ کمائی ہے. اور پوری رات دکانیں کھلی رہتی ہے. اسی طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کو پانے کی کوشش کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ بھی رمضان مبارک کا مہینے کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اپنی مغفرت کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. وہ رات کو رات نہیں سمجھتے، دن کو دن نہیں سمجھتے، جو بھی موقع ان کو مل جاتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے اعمال میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ جب ختم ہو جائے گا تو پتہ نہیں اگلے سال مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، اس لیے وہ غنیمت سمجھتے ہیں. آج کے زمانے میں بھی موجود ہے، ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں اللہ کے نیک بندے جو اللہ کو پانے کی مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جو بھی ان کو موقع مل جاتا ہے، اور خصوصاً رمضان مبارک کا مہینہ جب ان کو مل جاتا ہے تو اس میں بہت ہی زیادہ کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طلب میں لگ جاتے ہیں، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر مر مٹنے کے لیے وہ لگ جاتے ہیں. ہم اپنی ان ناپاک زبانوں سے کیا کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کیا ہوتی ہے؟ ان عاشقین کے پاس پوچھیں جن کو عشق کا کچھ حصہ حاصل ہو گیا ہو. جس طرح صحابہ کرام کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، ان کے واقعات کو سنتے ہیں کہ نماز کی حالت میں ان کو ذرا سی دنیا کا خیال آ جاتا ہے، اپنے باغ کا خیال آ جاتا ہے، تو اپنے پورے کے پورے باغ کو، لاکھوں روپیوں کے ملکیت کو
وقف کر دیتے ہیں اللہ کے لیے کہ میرے رب کے درمیان یہ دنیا کیوں آ گئی، میرے اور میرے رب کے درمیان یہ دنیا کا خیال میرے اندر کیوں آ گیا، اسی بات پر پورے کے پورے باغ کو وقف کر دیتے ہیں۔ اور ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں تیر لگ جاتے ہیں لیکن انہیں پرواہ نہیں ہوتی، اور اللہ کے کلام کو پڑھنے میں ایسے مست ہو جاتے ہیں تو ان کو تیر کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ آج ہم نماز کی حالت میں ہم کو مچھر کاٹتا ہے تو ہم کو احساس ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اور رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ختم ہو رہا ہے تو اس کے جتنے ایام باقی رہ گئے ہیں، 1-2 دن باقی رہ گئے ہیں، تو اس میں اللہ کو منانے کی کوشش کرے، گڑ گڑا کر رو کر ہر شخص، ہر انسان اپنے اعمال کو دیکھیں، اپنے گناہوں پر رو کر اللہ کے پاس اللہ کو منائے۔ اللہ ہم سے روٹا ہوا ہے، ناراض ہو کر ہم نے ناراض کر لیا، اللہ پاک کو ہم نے بہت ناراض کر لیا۔ اب کوشش کریں، 2-3 دن باقی بچے ہوئے ہیں، اس میں اللہ کو راضی کریں اور سچی پکی توبہ کرنے کی سچی پکی توبہ کرنے کی نیت کریں کہ آج کے بعد اللہ کے پاس عہد کر لیں، اللہ آج کے بعد میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی فوراً کہے گا کہ میرا بندہ، میں آج کے بعد وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم اللہ کے پاس سچی پکی توبہ کرنے کی کوشش کریں، نیت کریں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ ہی کے فضل سے، فضل و کرم سے جو کچھ ہم نے اعمال کیے، نمازیں پڑھی، سنتوں کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، تلاوت کا اہتمام کیا، جو کچھ اللہ پاک ہمیں توفیق ملی ہم نے کیا، تو یہ نہ ہو قرآن پاک کی ہم نے تلاوت کی تو یہ نہ ہو کہ رمضان مبارک کا جیسا ہی مبارک مہینہ ختم ہو جائے اور ہم نے قرآن پاک کو بند کیا، ذکر و اذکار کو بند کیا، سنتوں کا نوافل کو بند کیا، ایسا نہ ہو۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے خیر الاعمال ما دیم علیہ، بہترین اعمال وہ ہیں جس پر پابندی کی جائے۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے پوری رات عبادت میں گزاری، تو کوشش کریں رمضان کے بعد تو ہم 2 رکعت یا 4 رکعت کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اللہ کے پاس مانگنے والے بن جائیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم نے دن میں 2 پارے، 3 پارے، 5 پارے، کسی نے 10 پارے کی تلاوت بھی کی ہے، تو رمضان کے بعد بھی ہم اس کی پابندی کرنے والے بن جائیں، اگرچہ کہ کم ہی کیوں نہ ہو، 1 پارہ 2 پارہ کم سے کم روزانہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ پھر ذکر و اذکار، اگر رمضان کے مہینے میں ہم نے 100 کی تسبیح کی ہے، 200 کی تسبیح کی ہے، تو رمضان کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ ذکر و اذکار کریں ہر تسبیح کو، یا یہ نہ ہو تو 50 مرتبہ، کم سے کم 25 مرتبہ تو اس کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد جو کچھ ہم نے اعمال کیے ہیں، نوافل کی پابندی کی ہے، تو کوشش کریں رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ اس پر پابندی کریں۔ خیر الاعمال ما دیم، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بہترین اعمال وہ ہیں اس پر پابندی کی جائے، تو رمضان کے بعد بھی اس پر پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے جو کچھ دن باقی بچے ہوئے ہیں تو اس میں کوشش کریں، اللہ کو منانے کی کوشش کریں، اللہ کے پاس رو کر آنسو، گرم آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ کے پاس روئیں، اپنے اعمال پر روئیں، اپنے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پر روئیں، توبہ استغفار کریں، اور جو کچھ اللہ پاک نے وبا نازل ہوئی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، آزمائش کہیں یا اس کو وبا کہیں یا اللہ کا عذاب کہیں، تو ہم بس اس سے اپنے اعمال کو، کوئی اعمال کو اللہ کے پاس دکھائیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ اس عمل کو قبول کر کے اس وبا کو دور کریں۔ کیونکہ ایک واقعہ ہم نے سنا ہے، اصحاب کہف کا واقعہ ہم نے سنا ہے کہ 3 دوست غار میں چلے گئے تو اوپر سے غار بند ہو گئی، تو ہر ایک مشورہ کیا، تینوں نے مشورہ کیا کیا کریں، تو اس وقت کوئی ہیلپ لائن نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، موبائل نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ اس وقت انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ ہم اس اعمال کو وسیلہ بنائے جو صرف ہم نے اللہ کے لیے کیا تھا۔ تو تینوں ساتھیوں نے اپنے اعمال کے سلسلے میں سوچا کہ ہم نے صرف اللہ کے لیے کون سا عمل کیا تھا۔ ہر ایک ساتھی اپنے عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ کے پاس کہا، جب پہلا ساتھی جب دعا کیا تو تھوڑی سی غار کھل گئی، پھر دوسرا ساتھی نے جب دعا کی تو پھر غار کا منہ کھل گیا، پھر تیسرے ساتھی نے دعا کی تو پورا غار کھل گیا۔
اس وقت دیکھیں اپنے اعمال کا، ہم آج بھی سوچیں کہ آج میں نے کون سا عمل صرف اللہ کے لیے کیا ہے جو مجھے اور میرے اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہ ہو. اس لیے اپنے اعمال کو کسی کو کوئی وسیلہ بنا کر اللہ کے پاس مانگے اور اللہ کے پاس دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرما. جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں کوتاہی بہت زیادہ ہوئی ہوگی، اللہ پاک مجھے بھی معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے. جو کچھ ایام باقی بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مجھے بھی اور ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.